शामिल कर लें MQM का वोट, तो इन 11 जमातों से इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद जो है उसने कराची ने उनको 2 गुना से ज़्यादा वोट दिया। तो पता नहीं आज जलसा करके क्या साबित करेंगे। लेकिन मेरा सवाल वज़ीर आला सिंध से ज़रूर है, जो हमें ये कहा करते थे लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, उनके लीडर भी कहते थे, वो भी कहते थे। और मुझे याद है कि जिस वक्त पाकिस्तान के गरीब तरीन पाकिस्तानियों को कैश हुकूमत ने 12,000 रुपये हर ख़ानदान को देने का फ़ैसला किया, तो उस वक्त उनके अल्फाज ये थे कि ये जो 200-300 लोग गरीब तरीन पाकिस्तानी आप जमा कर रहे हैं पूरे SOP हिफाजती इक़दामात के साथ, ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, यानी ये एक जुर्म किया जा रहा है, ये मुजरिमाना फेल किया जा रहा है क्योंकि कोविड का ख़तरा है। लेकिन आज वो ये कहते हैं हबी के जमा कर लें, तो ये जो है ये इससे कोई सेहत को ख़तरा नहीं है। चले, ये उनकी मर्ज़ी है। मैं जी आज बात हम दोनों करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले परसों मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एक तकरीर की, देखी उन्होंने तो परसों की थी, मैंने कल देखी है। उसके ऊपर मैं कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। और मैं ये जब बातचीत करूँगा मुख्तसर मियाँ नवाज़ शरीफ के बारे में, तो मैं उसका खुलासा आपको बता दूँ कि 3 चीज़ें आपके सामने मैं रखूँगा। एक, मियाँ नवाज़ शरीफ की तमाम सियासत जो है वो मुनाफिकत पे मबनी रही है और आज भी वो मुनाफिकत की सियासत कर रहे हैं। दूसरा, इस तमाम तहरीक का और ये जो तमाम बड़ी बड़ी वो तकरीरें कर रहे हैं वहाँ पे, ना उसका जमहूरियत से कोई ताल्लुक़ है, ना उसका सिविलियन सुप्रीमेसी से कोई ताल्लुक़ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़ात के करप्शन के पैसे को बचाना और सियासी भीख की तहरीक है उनकी तरफ से। और मैं तफसील के अपनी दलाइल रखूँगा आपके सामने। और तीसरी चीज़ ये कि ये जो उनके कई हवारी इस वक्त कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं उन्होंने तो अफराद पर तनकीद की है, उनका इदारों के साथ कोई एतराज़ नहीं है। आपके सामने मैं उनकी तारीख़ रख कर ये साबित करूँगा कि इनका मसला जो है वो किसी फ़र्द से नहीं है, इनका मसला इदारों के साथ है। मियाँ नवाज़ शरीफ की सारी सियासत जो है वो अफराद से नहीं, इदारों से टकराव की सियासत रही है। बोले उस दिन उन्होंने सवाल पूछे जी कि मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ और आपको जवाब देना पड़ेगा। तो आज मियाँ साहब, सबसे पहला तो मेरा सवाल ये है कि आप होते कौन है सवाल पूछने वाले? आप एक सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं। आप वो शख्स हैं जिसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने झूठा और अमानत में ख़यानत करने वाला डिक्लेयर करके अब आपकी वजारत उज़्मा से आपको बाहर फेंका था। आप एक कैदी हैं, सज़ा याफ्ता कैदी हैं, जो मकर और फरेब कर भाग कर मुल्क से लंदन में छुपे हुए हैं। आप होते कौन है सवाल पूछने वाले? सवाल हम आपसे पूछेंगे। और मियाँ साहब, आपके सवालात जो आपसे पूछने हैं उनकी फहरिस्त बड़ी तवील है, लेकिन उनमें से चंद सवालात हम आपसे पूछेंगे। ये जो सारी आपको आजकल जमहूरियत याद आ रही है और ये इदारों का रोल नहीं होना चाहिए, ज़रा ये बताइए मियाँ साहब, आपसे हम सवाल पूछते हैं कि जिस वक्त जनरल जिलानी के बूट चाट रहे थे आप वजारत लेने के लिए पंजाब के अंदर, उस वक्त आपको आइन नहीं नज़र आया था? जिस वक्त आप ज़ियाउल हक की गोद में बैठ के पंजाब के वज़ीर आला बन रहे थे, आपको उस वक्त ख्याल नहीं आया था जमहूरियत का? चलें, आपको शुरू में मौका मिल गया, सियासत में आने का और कोई तरीका नहीं था, आपने हिस्सा ले लिया। लेकिन उसके बाद जिस वक्त आपकी ही पार्टी के वज़ीर आज़म को, मोहम्मद खान जुनेजो को, उसी मिलिट्री डिक्टेटर ने बर्खास्त किया, तो मियाँ साहब आप किसके साथ खड़े हुए थे? क्या आप अपनी जमहूरी पार्टी के साथ खड़े हुए थे या मिलिट्री डिक्टेटर के साथ खड़े हुए थे? मियाँ साहब, आप उस डिक्टेटर के साथ लाहौर एयरपोर्ट पे खड़े होके उस डिक्टेटर से कहलवाते हैं कि नवाज शरीफ का किला मजबूत है। ये ज़ियाउल हक जो हैं ये आइन की सरबलंदी के लिए बात कर रहे थे या जमहूरियत के लिए बात कर रहे थे? उसके बाद आपकी IGI बन गई, आपने पैसा तक ले लिया। पैसा लेने से आपने गुरेज नहीं किया, इलेक्शन के अंदर धांधली कराई गई, आपने खुशी खुशी वो सारी धांधली कबूल की और आप जो है वज़ीर आला पंजाब दोबारा बन गए। उसके बाद आप वज़ीर आज़म बने, इसी मुदाखलत के नतीजे में। आपको उस वक़्त नहीं नज़र आई। चलें, ये पुरानी बातें हुई, चलें हम इनको छोड़ देते हैं। उस वक़्त आप नादान थे, अब आप राह रास्त पे आ गए। आपने उसके बाद जाकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर लिया।
لیکن میاں صاحب یہ کیا ہوا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرنے کے بعد ملک میں دوبارہ واپس آنے کے بعد وہ معاہدہ کر کے جو دستخط کر کے گئے تھے جس کے بارے میں 8 سال جھوٹ بولتے رہے کہ معاہدہ نہیں ہوا، آپ واپس آئے اور جو اس وقت کا وزیر اعظم تھا یوسف رضا گیلانی، میں تو حیران رہ گیا آپ کی باتیں سن کے، کمال جیسی منافقت آپ کرتے ہیں تو پاکستان کی تاریخ میں شاید کسی نے نہ کی ہو۔ آپ کو یوسف رضا گیلانی کا دکھ ہو رہا تھا کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا۔ میاں صاحب آپ تھے وہ پٹیشنر، کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ میں آپ پہنچ گئے تھے اسی یوسف رضا گیلانی کے خلاف، آپ اس وقت بھی نہیں سمجھ میں آئے، چلیں اس کے بعد آپ سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو۔ اس کے بعد آپ کی سیاست سے آپ کو فارغ کر دیا گیا، سپریم کورٹ نے کر دیا، آپ نے سارے پنجاب کے اندر، باقی تو آپ اس کے علاوہ ملک کی سیاست کو زیادہ کرتے نہیں ہیں، پنجاب کے اندر آپ جلسے کرتے پھیلے، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، اور جس کے خلاف آپ کو کر رہے تھے وہ کون تھا؟ وہ یہی آرمی چیف تھے، یہ کوئی نئے آرمی چیف نہیں آئے ہیں۔ لیکن میاں صاحب یہ کیا ہوا کہ پچھلے سال جب اسی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا بل آیا اسمبلی کے اندر تو میاں صاحب آپ نے اپنی پارٹی کے ممبران کو کہا کہ ووٹ ڈالو جا کر اسی جنرل قمر باجوہ کی ایکسٹینشن کے اوپر، اگر انہوں نے اتنے بڑے بڑے ظلم کیے تھے جس کا آپ پرسوں دعائی دے رہے تھے لندن میں بیٹھ کے گجرانوالہ کے عوام کے سامنے، تو وہ ووٹ کیوں ڈالا؟ اچھا چلیں اس کے بعد پھر غلطی ہو گئی، جی ہم پھر معاف کر دیتے ہیں آپ کو، پھر آپ ابھی بھی نہیں آپ سیکھے تھے۔ اس کے بعد میاں صاحب یہ جو 2 مہینے پہلے تک آپ کی پارٹی کے لوگ این آر او مانگتے پھر رہے تھے، میں تو ان میٹنگ میں ہوتا تھا میاں صاحب، مجھے تو پتا ہے آپ کے کون کون لیڈر، آپ کا بھائی، آپ کے لیڈران کون آتے تھے ان ملاقاتوں کرنے کے لیے، وہ کیوں بیٹھتے تھے وہاں پر؟ آپ کہتے ہیں کہ فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، بالکل سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ میاں صاحب کیا حکومتوں کو کوئی ضرورت ہوتی ہے چھپ کر ملنے کی؟ کیا ہمیں کوئی آئین میں کوئی چیز روکتی ہے فوج کے ساتھ بات کرنے کے لیے؟ یہ بتائیں آپ کے کرندے کیوں آتے تھے؟ وہ آپ کے لیے این آر او لینے کے لیے آتے تھے، وہ اپنے لیے این آر او لینے کے لیے آتے تھے۔ چلیں جی پھر بھی آپ کو نہیں اس وقت تک پتہ چلا۔ اس کے بعد جب آپ کی وہ جو بلیک میلنگ کیا آپ نے، وہ بلیک میلنگ بھی ناکام ہو گئی، ادھر فیٹف کے قانون بھی پاس ہو گئے، تو پھر آپ نے ایک ایلچی بھیجا اسی آرمی چیف کے پاس جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا اس نے پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ یہ پچھلے دہائی کی بات نہیں، یہ پچھلے سال کی بات نہیں، یہ پچھلے چند ہفتوں کی بات ہے۔ اور وہ جو ہے وہ آپ کے ایلچی ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ جی میرے پرانے دوست تھے تو میں ان کے پاس لوڈو کھیلنے گیا تھا، اور لوڈو کھیلنے میں اتنا مزہ آیا کہ 1 ہفتے بعد پھر لوڈو کھیلنے پہنچ گئے، اور گلاب جامن بھی۔ اچھا نہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ان کو صرف یہ نہیں کہ لوڈو کھیلنے کے ساتھ مزہ آیا آرمی چیف کے ساتھ، ان کو خبر آئی کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ بھی لوڈو پسند کرتے ہیں۔ آپ نے ان کو بھی میٹنگ میں بلا لیا، خود بیٹھ کے بتا رہے ہیں، سارے قوم کے سامنے بتا رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ آئے کیوں ہیں؟ آپ نے ایلچی بھیجا تھا اپنے اور اپنی بیٹی کے لیے سیاسی بھیک مانگنے کے لیے۔ آپ نے ہر کوشش کر لی، آپ نے پارلیمان میں ان قوانین کو روکنے کے لیے جس سے ہم نے پاکستان کو بلیک لسٹنگ سے بچانا تھا فیٹف کی، آپ نے اس پر ملک کی بلیک میلنگ کر کے دیکھ لی، آپ کو وہاں ناکامی ہوئی۔ آپ نے بند کمروں کے اندر ایلچی بھیج کر دیکھ لیے۔ جب سب جگہ سے ناکامی ہو گئی، جب سب جگہ سے ناکامی ہو گئی تو میاں صاحب پھر آپ کو جمہوریت یاد آئی، تب آپ کو یاد آیا کہ آرمی چیف جو ہیں وہ پاکستان کے لیے کتنا خطرہ ہے۔ میاں صاحب ان سوالوں کے جواب آپ کو دینے پڑیں گے، ان کا جواب آرمی چیف نے نہیں دینا، اس منافقت کا جواب آپ نے دینا ہے، اور قوم آپ سے لے گی جواب۔ اس کے بعد انہوں نے صرف ایک ادارے کے نہیں، انہوں نے اس دن جو ہے ایک چارج شیٹ پیش کر دی پاکستان کے سپریم کورٹ کے خلاف۔ یہ وہی شخص ہیں، جب سجاد علی شاہ ہوتے تھے چیف جسٹس پاکستان کے، تو انہوں نے باقاعدہ منظم طریقے سے پنجاب ہاؤس سے اسلام آباد میں لوگ جتھا جمع کر کے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کروایا۔ یاد ہے میاں صاحب؟ اس کا جواب آپ دیں گے یا نہیں دیں گے اس حملے کا؟ وہ حملہ آپ نے سپریم کورٹ پر کروایا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب پینما کی جو ججمنٹ تھی، وہ ججمنٹ جو ہے وہ فوجی افسروں نے لکھی۔ اس ججمنٹ کو لکھنے میں ایک نہیں 2 سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس شامل ہیں۔ میاں صاحب اس وقت آصف سعید کھوسا
اس وقت کے چیف جسٹس جناب گلزار یہ دونوں اس ججمنٹ کے اندر شامل ہیں، ان 5 ججوں کے اندر. آپ نے جسٹس اعجاز گلزار، جسٹس اعجاز علی خان، جسٹس عظمت سعید، آپ نے کس کو چھوڑا ہے؟ اور اسی طریقے سے آپ وہ کہہ رہے ہیں، ان کے آج کل جو ان کے حواری ہیں وہ بہانے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں میاں صاحب جو ہیں وہ تو افراد کی بات کر رہے ہیں، ان کو اداروں سے کچھ نہیں ہے. میاں صاحب، مرزا اسلم بیگ کے ساتھ لڑائی آپ کی، جنرل آصف نواز جنجوعہ سے لڑائی آپ کی، جنرل وحید کاکڑ پر تنقید آپ کی، جنرل جہانگیر کرامت سے استعفیٰ لیا آپ نے، پر جنرل پرویز مشرف کا جہاز ہوا میں معلق کر کے ان سے استعفیٰ لینے کی کوشش کی آپ نے، جنرل قمر باجوہ پہ اعتراض آپ کو، ضیاء الاسلام کے اوپر اعتراض آپ کو، نوید مختار پہ اعتراض آپ کو، فیض حمید پہ اعتراض آپ کو. یہ میاں صاحب کا اعتراض نہ ان سپریم کورٹ کے چند ججز پہ ہے، نہ ان فوج کے چند افسران کے اوپر ہے. میاں صاحب کا اصل جو اعتراض ہے وہ اداروں کے اوپر ہے، لیکن ہر ادارے پہ نہیں ہے. وہی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کہتی ہے کہ میاں نواز شریف نے پاکستان کے تمام اداروں کو مفلوج کر کے رکھ دیا. ان کا اعتراض، ان کی تنقید صرف ان اداروں کے اوپر ہے جو ان کے تابع، ان کی غلامی قبول نہ کریں. آپ اگلے 50 بھی آرمی چیف بدل دیں، اگلے 50 بھی سپریم کورٹ چیف جسٹس بدل دیں، آپ کا سب سے ٹکراؤ ہوگا، کیونکہ آپ چاہتے ہیں اس ملک کے اندر، آپ تو قانون لے کر آ رہے تھے، میں امیر المومنین بنوں گا اس ملک کا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ امیر المومنین ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کو کوئی سوال پوچھنے والا نہ ہو. آپ تو اپنے لگائے ہوئے نیب چیئرمین کو نہیں چھوڑتے ہیں. جو ادارہ آپ سے سوال پوچھے گا، جو ادارہ آپ کے سامنے اطاعت نہیں کرے گا، وہ کسی نے بڑی اچھی اس دن بولی تھی ٹی وی کے اوپر، ان کو چاہیے آرمی چیف جو آئی جی ہو، وہ آئی جی بھی بہت بڑا انہوں نے عہدہ بول دیا، ان کو تھانے دار چاہیے جو جب سوال میاں صاحب حکم کریں تو صرف وہ پوچھے کہ میاں صاحب اور بتائیں کیا خدمت کر سکتا ہوں. میاں صاحب، نہ اس ملک کے ادارے آئندہ کبھی آپ کے تابع ہوں گے اور نہ آپ کی دھمکیاں آپ کے کام آئیں گی. یہ بھارت کا بیانیہ جو آپ بیچ رہے ہیں میاں صاحب، یہ بیانیہ نہیں بکنے والا، نہ انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کے اندر تو ظاہر ہے بکنا ہی نہیں ہے، نہ یہ دنیا کے اندر بکے گا. آپ اور بھارت مل کے پاکستان کے اداروں کے اوپر جو مرضی الزام لگانا چاہتے ہیں. اور میاں صاحب، میرا آپ سے یہ بھی سوال ہے، یہ سوال کا آپ کو جواب دینا ہوگا. یہ آپ اتنے دلیر آدمی ہیں، بھاگ کے چھپ کے لندن کے اندر بیٹھے ہوئے، لیکن چلیں پھر بھی آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بڑے دلیر ہوں. ایسے ایسے کر کے کل تقریر کر رہے تھے پرسوں. آپ پاکستان کے اداروں کو تو چھوڑتے نہیں ہیں. میاں صاحب، آپ کے منہ سے کلبھشن یادو کا نام کیوں نہیں نکلتا؟ میاں صاحب، آپ کو نہیں نظر آیا بھارت کے اندر آر ایس ایس نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے؟ آپ کی زبان کیوں لڑکھڑاتی ہے؟ میاں صاحب، نریندر مودی نے جو کشمیر کے ساتھ کیا ہے، دنیا بول پڑی ہے اس کے اوپر. آپ کی آواز سے ہم نے کبھی نہیں سنا، آپ کی زبان سے ہم نے کبھی نہیں سنا. میاں صاحب، بھارت کی تنقید آپ کی زبان پر کیوں نہیں آتی؟ اپنے اداروں کے اوپر اتنی دلیری سے آپ تنقید کرتے ہیں، بھارت پہ تنقید کیوں نہیں کرتے؟ بغیر ویزا کے سجن جندال آپ کے گھر کیوں جاتا ہے؟ نریندر مودی کو آپ کے گھر کیوں بلایا جاتا ہے؟ مسلمانوں کا قاتل، 5000 مسلمانوں کا قتل تو صرف گجرات میں کرایا، آپ کے گھر کیوں جاتا ہے؟ ان کا جواب دینا پڑے گا میاں صاحب. اب آپ کے جواب دینے کے وقت ہیں. آخر میں صرف ایک چیز کے اوپر ختم کروں گا، اختتام کروں گا، اور وہ ایک اور عجیب و غریب صورتحال ہے. ہم نے تو ہمیشہ سنا تھا کہ پاکستان کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری ثقافت کے اندر نانی ایک بڑے احترام کا رشتہ ہوتا ہے. کیا وزیر اعظم نے کوئی غلط بات کی؟ کیا وہ نانی نہیں ہے؟ کیا نانی کسی کو بولنا کوئی ہماری ثقافت میں برا سمجھا جاتا ہے؟ ایک طوفان کھڑا ہوا ہے، لیکن یہ جو سارے طوفان کھڑا کر رہے ہیں، ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسی جلسے کے اندر جو بلاول زرداری نے زبان استعمال کی وزیر اعظم کی وائف کے بارے میں، کیا آپ کو وہ سنائی نہیں دی؟ یہ تمام جو اتنے بڑے بڑے لبرل شاہکار ہیں، ان کو وہ آواز سنائی نہیں دی؟ یہ ابھی بھی وقت ہے، رک جائیں. ایسا نہ ہو کہ کسی کے گھر کا کوئی فرد محفوظ نہ رہے. آئندہ ایسی آپ سوچ سمجھ کے کیجئے گا. آپ کے بھی گھر کے افراد ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی کبھی بھی آپ کے لیول پر نہیں اتریں گے، لیکن پاکستان کے اندر بہت سارے دیکھنے والے ہیں جو شاید آپ کو معاف نہ کریں.
آخری اس بات کے بعد میں علی زیدی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا جی. اچھا جی، میں جہاں سے اسد بھائی نے بات ختم کی ہے میں وہیں سے شروع کر دیتا ہوں. اصل میں نانی کا مسئلہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. نانی نانا کا نام ساتھ نہیں لگاتی، بچہ والد کا نام ساتھ نہیں لگاتا، اور ایک مولانا ہے جس کا پتہ نہیں چلتا کہ مولانا آ رہا ہے یا مولانا جا رہا ہے. لیکن کامن ان سب میں کیا ہے؟ ساروں کے پاس چوری کا مال ہے. اور چوری کس نے کی ہے؟ پاکستان کی عوام کا پیسہ چورا ہے. اور بیٹھے کیا کرنے ہیں یہاں سارے؟ جو 2 بچے ہیں وہ والدین کی چوری بچا رہے ہیں، اور مولانا صاحب اپنی چوری بچا رہے ہیں. تقریریں فرما رہے ہیں بلاول صاحب، کئی دن سے دیکھ رہا ہوں تقریریں فرما رہے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ لاہور کے میٹروز کی جا کے تعریفیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے جی بڑا زبردست کام کیا شہباز شریف نے. آپ 12 سال سے یہاں بیٹھے ہیں، اور اس سے سب ملا کے 30-35 سال سے آپ کی حکومت ہمارے صوبے میں رہی ہے. آپ نے 12.5 سال میں بس تو چلائی نہیں. اگر اتنے اچھے تھے تو آپ بس ہی چلا دیتے کم از کم. ان کو آپ کو لاہور کی میٹرو بڑی اچھی لگتی ہے. آپ نے کیا کیا صوبہ سندھ کے لیے؟ پانی کا مسئلہ صوبے میں، ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ صوبے میں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ماشاءاللہ، ہیلتھ کے ہسپتال تباہ برباد. 2 ہسپتال پرائیویٹ سیکٹر سے پارٹنرشپ میں بنا دی، اسی کی تصویریں دکھاتے رہتے ہیں. سرکار کے اسکول، سرکار کے ہسپتال تباہ برباد. سب سے زیادہ غربت سندھ میں، سب سے زیادہ امیر سیاستدان سندھ کے، جو یہاں حکمران سندھ کے ہیں وہ سب سے امیر لوگ ہیں. پاکستان کے امیر لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. قوم اس صوبے کی بیچاری گندا پانی پی پی کے اور بیماریوں سے پھنسی پڑی ہے. ہاں، جی آئی ٹی رپورٹ بنتی ہے. وہ جی آئی ٹی رپورٹیں یا اومنی گروپ کی ہو یا عزیر بلوچ کی ہو، وہ ڈائریکٹ جا کے لنک کرتی ہیں آپ کے پاس بلاول ہاؤس سے اور پھوپھو کے گھر سے. وہ خود کہتے ہیں کہ جی ہم نے پھوپھو کو پیسے پہنچائے، بلاول ہاؤس پہنچائے، ہم نے رکھوایا، ان کو مروایا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں کبھی بلاول زرداری صاحب، میں آپ کو والد کا آپ کا نام یاد دلاتا رہوں، زندگی میں کبھی ایک دن کام کیا ہے آپ نے کسی دفتر میں بیٹھ کے؟ آپ کو کچھ پتا ہے کہ کام ہوتا کیسے ہے؟ بائی دا وے وہ نانی کے لیے بھی یہی ہے. انہوں نے بھی کوئی زندگی میں کام نہیں کیا. کوئی کسی دفتر میں نہیں بیٹھے، کوئی ایک دن حق لال کی کمائی نہیں کی، کوئی جا کے نوکری نہیں کی. چلیں جی ملک سدھارنے. جنہوں نے ملک بگاڑا وہ ملک سدھارنے چلے گئے. والدہ جو تھیں آپ کی شہید بے نظیر بھٹو، میں بھی شہید کہتا ہوں، بڑی بہادر خاتون تھیں. بہادر اس لیے تھیں کہ جو آج اکتوبر کا بلاسٹ کا دن ہے، اگلے دن وہی بی بی لیاری میں اپنے ورکرز کے گھر گئی تھی. یہاں لوگوں کو فون آتا ہے نا دھمکی کا تو وہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو بہادر خاتون تھی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن 1999 میں جب جنرل مشرف نے کو کیا تھا، انہوں نے ویلکم کیا تھا. یہ ان کے سٹیٹمنٹ ہے، آپ صرف گوگل کر لیں، انہوں نے ویلکم کیا تھا کو. اور آپ کے جو نانا تھے وہ بھی بڑے اچھے ماشاءاللہ پولیٹیشین تھے، بھٹو صاحب ورلڈ رینون پولیٹیشین تھے. انہی کے نام پہ آج تک آپ بھٹو شہید اور بی بی شہید کے نام پہ تو آپ پولیٹکس کر رہے ہو. بھائی صاحب انہوں نے سیاست شروع کی تھی ایک ڈکٹیٹر کے وزیر بن کے، اور سٹیج آپ ان سے شیئر کر رہے ہو جن کو بالکل ٹھیک کہا پرائم منسٹر صاحب نے کہ وہ دودھ کی بوتل پلا کے تو بڑا کیا ایک ڈکٹیٹر نے. سٹیج آپ ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہو اور پھر انہی کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہو. اسد بھائی نے جتنے آرمی جنرلز کا نام لیا، اگر کاغذ کے اوپر لکھ لیں آپ اور دیکھیں، وہ آدھے سے زیادہ نواز شریف صاحب نے خود لگائے تھے، وہ خود ہی لڑ لیے ان سے. اس لیے کہ وہ جو کرنا چاہتے تھے کرپشن کی، وہ کوئی انسان پاکستان کا وہ ایک حد کے بعد مانتا ہی نہیں ہے. وہ پہلے سنتا ہے کہ چلو شک ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو رہا ہو، لیکن جب بلیٹنٹ نظر آنے لگ جائے وہ کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ. سوال پوچھو تو کہتے ہیں جی ہمارے خلاف، جمہوریت کے خلاف سازش ہے. جمہوریت میں اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو تو جمہوریت کیسی بھیا؟ جمہوریت ہے ہی اکاؤنٹیبلٹی.
بیکاز جب آپ الیکشن میں ووٹ دینے جاتے ہیں تو عوام آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتی ہے اور آپ کو ووٹ دیتی ہے یا نہیں دیتی. آپ نے کیونکہ اتنا تعلیم تباہ کی ہے کہ آپ ڈرا دھمکا کے لوگوں, جو الطاف حسین نے کراچی میں کیا, آصف علی زرداری تم وہی سندھ میں انٹیریئر کرتے ہو, باقی سندھ میں تم وہی کرتے ہو. پرابلم یہ ہے, فرق یہ ہے کہ یہاں پہ وہ اس کے پاس سہولت مرزے تھے, وہاں تمہارے پاس سندھ کی ایس ایچ او ہیں اور تھانے دار ہیں. سارے سندھ میں کوئی آواز اٹھائے کبھی اس کی سیلاب میں اسی کی زمین ڈوب جائے گی, بکری چوری کے الزام میں وہ بیچارہ پکڑا جائے گا, اس کا کوئی ورکر. گھر والوں کو مار دو گے, وہ ابھی بھی گھوم رہی ہے بیچاری. آپ کے لوگوں نے مروا دیا اس کے والد کو اور چاچا کو, وہ پورے پاکستان میں سپریم کورٹ میں ایک لڑکی دادو کی گھوم رہی ہے, عمر اباب, وہ کیس ادھر لگا ہوا ہے, ساری دنیا کو پتا کہ اس نے کیا. سو یہ جو فیشسٹ ڈائنیسٹک یہ جو پالیٹکس ہے نا, اس کا وقت ختم ہو گیا ہے. کرپشن بچاؤ موومنٹ آپ کر لیں, بالکل کر لیں, جو آپ کی مرضی کر لیں, لیکن جیسے خان صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ یہ نیا عمران خان میدان میں اتر گیا. میں آپ کو بتاؤں ہوا کیا ہے, ہوا یہ ہے کہ خان صاحب اب فارم میں کرکٹ کی ٹرمینالوجی میں سمجھا دیتا ہوں, کرکٹرز کے لیے نیا بال لے لیا انہوں نے اور وکٹ میں باؤنس آ گیا. اوکے, میں صرف ایک آخر میں ایک چھوٹا سا آپ کو ان کے لیے جو یہ کھڑے میں آج سارے پی ڈی ایم کے 11 اور باقی جو بھی ان کے ساتھ, ان کے لیے ایک چھوٹا سا ایک غزل کا 3 اشعار سنا دیتا ہوں کہ, اور یہ ڈائریکٹ ان کے اوپر جاتا ہے کہ غریبوں کے نگر میں جب بھی قتل عام ہوتا تھا, ان کے بازوؤں میں حسن اور کچھ کے لب پہ جام ہوتا تھا. انہی کے اشاروں پر چمن میں آگ لگتی تھی, ان کے کارناموں سے بدن میں آگ لگتی تھی. ان کو ہندو سے ہمدردی ہے نہ مطلب ہے مسلمان سے, وفا کا درس انہوں نے گیتا سے لیا نہ قرآن سے. مگر ایک مولانا بھی ہے نا, مگر مذہب کے نام پہ انہوں نے یہ نعرے لگاتے ہیں, یہاں در و حرم میں جا کر جھگڑے کراتے ہیں. چلایا جنگل کا قانون تھا انسانوں کی بستی میں, اور گرے مسجد و مندر انہی کی سرپرستی میں. یہ وہ لوگ ہیں, پکڑ کے لے آئے پورے اٹھا کے, سرکاری ملازم, اور اسے جلسہ کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ کریں, جو بھی آیا ہے کراچی میں ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. اور اسد عمر صاحب, کیونکہ وہ کمیٹی میں میں اور آپ دونوں ہیں, وہ جو کراچی کی ٹرانسفارمیشن کمیٹی ہے, اس میں ذرا دیکھیے گا کہ آج یہ وہ آ رہی تھی نانی, تو ان کے لیے روڈ کے اوپر ایک دن کے اندر پوری کارپیٹنگ ہو گئی. اور یہاں پہ لوگ بیچارہ غریب آدمی خداداد کالونی کا رو کے تڑپ گیا کہ ہمیں پانی دے دو, روڈ ٹھیک کر دو, وہ نہیں ہوئی. پھر تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ روز جلسہ کیا جائے. ہر ہفتے نانی کو بلائیں. آخر میں سوال لینے سے پہلے جی میں آخری ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں تمام لیڈرشپ سے. دیکھیں, جمہوری ملک ہے, آزاد سیاسی پارٹیاں ہیں, آزاد میڈیا ہے, آپ سیاست کرنا آپ کا حق ہے, تنقید کریں حکومت کے اوپر, لیکن خدا کا واسطہ قوم کے اداروں کو سیاست کے اندر گھسیٹنے کی کوشش بند کر دیں. یہ وہ ادارے ہیں, میں یاد دلانا چاہتا ہوں, یہ پرانی باتیں نہیں ہیں. پچھلے 2 سال کے اندر پاکستان فوج کے 283 افسر اور جوان شہید ہوئے ہیں اس ملک کی حفاظت کرتے ہوئے. خدا کا واسطہ ان کا بھی سوچ لیں, اور بہت سارے طریقے سیاست کرنے کے, ضرور آپ سیاست کریں, لیکن اداروں کو سیاست کے اندر گھسیٹنے کی کوشش بند کر دیں. جی سر. یہ بتائیں, کوئی قانون موجود نہیں ہے اس طرح کا کہ جو اداروں میں اتنی بڑی لیول پہ تنقید کی جائے اور اس کے اثرات بھی ظاہر ہے, اس کا میسج بھی نیگیٹو جاتا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ آپ کا اچھا سوال ہے, اور یہ ایک بڑی بیلنس کی بات ہے, کیونکہ ایک طرف تو ظاہر ہے قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اگر ایک غریب آدمی قانون توڑتا ہے تو اس کے اوپر تو فوری طور پر عمل کیا جاتا ہے, اور اگر طاقتور آدمی وہ اپنی سیاست کے پیچھے کھڑا ہو کر قانون کو توڑے تو اس کو صرف اپنے طاقتور ہونے کا فائدہ تو نہیں ملنا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بیلنس رکھنا ہے, تنقید بے شک ضرور کریں, جیسے میں وہی کہہ رہا تھا نا, آئیں ہمارے سے کریں نا مقابلہ, ہم پہ کریں تنقید, ہم آپ کو جواب دیتے ہیں, آپ جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں ہم اس کے جواب دیتے ہیں. تو اس لیے کوشش تو ظاہر ہے یہی ہوتی ہے کہ سیاست کے اندر کہیں جبر نہ نظر آئے, لیکن جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خاموشی سے دوسری طرف دیکھتے رہے اور قانون ٹوٹتا رہے. اچھا علی بھائی, یہ بتائیے, ایک تو باتوں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نئے خان صاحب آ گئے 2 سال تک لاہور تھے, اور انہوں نے ہنگائی لی. دوسرا یہ بتائیے کہ یہ جو الزام ہے کرپشن کا, احتساب, سیاستدانوں پہ زرداری, نواز, عبدالرحمان چودھری, یہ بتائیں کہ اب تک کتنی ریکوری اس سے ہوئی ہے فوجی خزانے میں. دوسرا یہ بتائیں کہ جس طرح نواز شریف کے حوالے سے واپس لانے کی بات ہو رہی ہے, پرویز مشرف کے حوالے سے حکومت کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے,
अच्छा जी, पहला जो आपका सवाल का 3 सवाल आपने पूछे हैं। जो पहला आपके सवाल का हिस्सा था कि नए इमरान खान, वो तो खान साहब ने कल खुद अपनी तकरीर में कहा। देखें, पहले दिन से, जब पहले दिन वो ओथ लेके जब उन्होंने तकरीर करनी थी वज़ीर आज़म बनने के बाद असेंबली में, जो पहली तकरीर थी, मैं आपको आज जो जो उससे पहले डायलॉग हुआ था बता देता हूँ। उसमें मैं और फवाद चौधरी साहब थे, वहाँ से नवीद कमर साहब थे, और इनके जो पहले मिनिस्टर थे राना तनवीर साहब थे, और JUI के और के कोई लोग थे। हम स्पीकर साहब के कमरे में जाके बैठे और हमने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि जी दो शर्तें हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं आपको खोल के बताता हूँ। 2 शर्तें हैं कि जनाब खान साहब जाके शहबाज शरीफ से हाथ मिला लेंगे या मिल लेंगे, क्योंकि वो आके बैठे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, दूसरी शर्त ये थी जो उन्होंने दी कि जनाब आप कमेटी बना देंगे, इलेक्शन को चेक करने की कमेटी। ये 2 शर्तें थी। हम मान गए। खान साहब से हमने जाके बात की, वो पहली पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग थी, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, इसमें मुझे कोई इतराज़ नहीं है। जब वो आए वहाँ पे ये शर्तें कबूल करने के बाद, तो आप सबको याद है कि वो 50, 60, 70 आदमी खड़े हो गए और उन्होंने तकरीर करने से रोका और शोर हंगामा डाला। वो पहला दिन था असेंबली का, ये जमहूरियत सिखाने जो में आए, वो असेंबली का पहला दिन था। मैं उस वक्त गया, जो आगे इनकी सफ़ों में बैठते हैं, एक बड़े ऐसे करके बैठते हैं जिनका बाहर वीज़ा लगा हुआ था, बाहर जो दुबई के वीज़े पे वो यहाँ पे मिनिस्टर थे। उनसे मैंने कहा कि जो आप ये कर रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि आप क्या कर रहे हैं। ये वो शख्स है जो 1.5 लाख आदमी के आगे जाके इंडिया में जाके मैच खेलता था और वहाँ सारा प्रेशर लेता था, इसको क्या फ़र्क पड़ेगा। ये जो शख्स जिसके ऊपर आप नारेबाजी कर रहे हैं, 50-60 आदमी मिलके, आप और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ये और अपने खिलाफ कर रहे हैं। जमहूरियत चलानी है तरीके से करें। उन्होंने नहीं माना। तो फिर खान साहब उसके बाद भी, ये मुझे पता है कि असद उमर साहब और जितने भी लोग हैं, सारे जितने वो लोग थे जिनको स्टेज पास नहीं मिला गुजरांवाला का, वो पार्लियामेंट आ गए थे ना, उनके पास स्टेज नीचे लेवल के जो वर्कर थे वो रह गए थे, वो आज शोर हंगामा कर रहे थे। सो देयरफॉर इनफ, हमने मुल्क चलाना है। महंगाई ये क्रिएट करते हैं, 12.5 लाख टन आटे के ऊपर ये बैठे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी खुद हुकूमत कर रही थी। आटा भी आना शुरू हो गया है, चीनी भी आना शुरू हो गई है। जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमें बिजली के पड़े हैं, वो सारे इनके टाइम से, ये असद उमर साहब, मुझे पता है उसमें बड़ी नेगोशिएशन और वो सारा कुछ जो भी होता रहा, वो सारे इनके इनहेरिट किए हुए। मेरे पास पोर्ट में जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं सारे इनके ज़माने के इनहेरिट किए हुए, बड़े लॉपसाइडेड हैं, हर चीज़ में गड़बड़ है। सो अगर मुल्क आगे चढ़ाना है स्टेट को आवाम की खिदमत के लिए, तो थोड़े सख्त इक़दाम हमको लेने पड़ेंगे। हमने 2 साल बड़ी कोशिश की इनसे प्यार मोहब्बत की, मीटिंग्स की। मुझे कहा कि जी आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ थोड़ी देर बोलना बंद हो जाए, मैं चुप होकर बैठ गया। अब मुझे 1.5 महीना हो गया चुप होके, कचरा अभी तक नहीं उठ रहा। आज बारिश हो जाएगी, फिर आप गालियां दे रहे होंगे सारे हम खुद मिल के, फिर क्यों नहीं उठा रहे भाई। जो कुछ चीज़ें एक्सेप्ट आपस में डिसाइड की थी वो भी नहीं कर रहे। दूसरी बात जो आपने आखिर में इनको दे दूं कि जो आपने बात की, बिल्कुल नवाज शरीफ को हम बाहर से लेके आएंगे और कानून अब हरकत में आएगा। और खान साहब ने कल कहा कि लॉजिस्टिकली भी और जो भी सपोर्ट आपको चाहिए इदारों को, नैब को, सुप्रीम कोर्ट को, अदलिया को, वो पूरी सपोर्ट हुकूमत देगी। बट द लॉ मस्ट कम टू द कंक्लूजन अब होना चाहिए। देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं ना कि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो एक बैरूनी दबाव भी है। पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी कराई जाती है, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी कराने के लिए अड्डे बनाए हुए हैं, तो उसमें कोई शक ही नहीं है। इसी तरीके से सीपैक के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाया जाता है। तो अब आप मुझे बताएं कि एक तरफ हमारा फैटफ के अंदर मुकदमा रखा हुआ हो, दूसरी तरफ हमारे जो है ये सारी सूरत हाल हो कि सीपैक की हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और मुल्क की लीडरशिप एक बयानिया बनाए कि यहाँ तो निज़ाम जो है वो जमहूरी है ही नहीं, यहाँ पर तो फ़ौज जो है वो हर चीज़ कंट्रोल करती है और फ़ौज फैसले करती है। और मैं जनाब
2 साल से तो कम से कम हर बड़े फैसले के अंदर कमरे में बैठा होता हूँ। मुझे कोई एक नाम लेके बता दें फलाना फैसला जो है वो इमरान खान नहीं करना चाहते थे और उनसे फौज ने करवा दिया, एक कोई फैसला मुझे बता दे। तो ये जो पाकिस्तान का गैर जमहूरी चेहरा, क्या इसलिए परेशानी है कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर यकसर दुनिया के अंदर तब्दीली आई है बयानिए के अंदर, जहां भारत को दहशतगर्द देखा जा रहा है, भारत को इंतहा पसंद कहा जा रहा है, पाकिस्तान को अमन दोस्त कहा जा रहा है, अमन दुश्मन कहा जा रहा है, अमन दोस्त कहा जा रहा है, खित्ते के अंदर अमन देखना चाहता है, भाईचारा देखना चाहता है, सिखों के साथ राहदारी हमने खोली। तो क्या इस बात की तकलीफ है कि ये बयानिया भारत के क्यों खिलाफ चला गया है? जो 20-30 साल पाकिस्तान के खिलाफ चलता रहा बयानिया, वो अब भारत के खिलाफ क्यों चला गया है? शायद उस वजह से है, चाहे इनकी नीयत है या नहीं है, क्योंकि दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। तो मुझे नहीं पता इनकी नीयत क्या है, क्यों कर रहे हैं, लेकिन इसमें तो रत्ती बराबर शक नहीं है कि जो बयानिया मियां नवाज शरीफ इस वक्त बेच रहे हैं, भारत उसको पसंद कर रहा है। आप उनका टीवी उठा के देख लें, आप उनके अखबार उठा के देख लें, आप उनके सोशल मीडिया देख लें, हर जगह मियां नवाज शरीफ को भारत के और ख़ास तौर पे जो इंतहा पसंद है भारत के, वो मियां नवाज शरीफ को इस वक्त हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं। सब बिलावल जो है, मैं फिर वही कहूँ, मैं क्या आपको बताऊं यार, ये जो इतने बड़े बड़े गब्बर जो जमहूरियत पसंद है ना, मैं तो उन मीटिंग में होता हूँ ना, मुझे पता है ये मेरे सामने सियासी भीख मांगते रहे हैं। इनसे पूछे, उनसे बोले मेरे सामने आके बैठे डिनाई करें, बोले असद उमर जो कह रहा है गलत है, हम नहीं बैठे थे, किस घर में बैठे थे वो भी बता दूं, कौन कौन था कमरे में वो भी बता दूं, बिलावल समेत, शहबाज शरीफ समेत। ये छोड़े इनकी बात, मुनाफिक लोग कमरे के अंदर कोई और बार जमहूरियत पसंद बनना चाहते हैं। एक कोशिश सारी की सारी एक है जी, किसी न किसी तरीके से चोरी बचाने का एनआरओ मिल जाए। अच्छा, क्या इस बात पर गौर किया जा रहा है रियासत की सतह पर हुकूमत मियां नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का कोई मुकदमा कायम करना चाहती है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, और वो बल्कि बड़ी हमारी वाज़ेह हमने कर दी थी। ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये मुकदमे से ज़्यादा ये अहम ये फैसला जो है ना, ये को कोर्ट नहीं करेगा, ये फैसला जो है वो पाकिस्तान की आवाम करेगी। आवाम देख रही है कि किसका क्या तर्ज अमल है, आवाम देख रही है कि किसका क्या बयानिया है, ये फैसला आवाम करेगी। हम सियासतदानों को गद्दारी के सर्टिफिकेट देने में यकीन नहीं रखते। सर देखें, बयानिए में बिल्कुल फ़र्क होता है वक्तन फ़वक्तन, वही मैं बोलता हूँ ना, वो डिपेंड करता है आगे गुजरांवाला में ऑडियंस बाहर खड़ा हुआ है या एक बंद कमरे में 6 लोगों के साथ मुलाकात हो रही है, तो वो बयानिया जो है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बयानिए में फ़र्क नहीं है, वो पीपल्स पार्टी के बयानिए में भी फ़र्क है, मुस्लिम लीग नून के बयानिए में भी फ़र्क है, सिचुएशन के ऊपर मुनसर होता है। देखिए, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का फ़र्क इस वक्त ये है कि पीपल्स पार्टी के पास सिंध की हुकूमत है, वो एक स्टेक होल्डर है इस सिस्टम के अंदर। मुस्लिम लीग नून के अंदर मुस्लिम लीग के बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन तो सिस्टम का हिस्सा हैं, लेकिन जो उनके कायद हैं, जो उनकी बेटी हैं, वो इस वक्त सिस्टम से बाहर है, वो सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की और उनके जो MNAs हैं, MPAs हैं, उनके साथ बैठे तो वो आपको खुद सुनाएंगे ये दास्तान। वो जो उनकी लीडर है ना, वो लीडर जो है उनका कोई स्टेक ही नहीं है, वो चाहते हैं कल अगर सिस्टम गिर जाए तो इससे अच्छी क्या चीज़ हो सकती है। उनको मैं तो पहले बोल चुका हूँ, मियां नवाज शरीफ को सबसे बड़ा ख़तरा इस बात का है कि उनका भाई कहीं ऑप्शन ना बन जाए, कहीं उसके पास ना चला जाए, क्योंकि अगर वो चला गया तो उसके बाद जो आगे इक़्तिदार चलेगा, यहाँ पे तो विरासत है ना, यहाँ जमहूरियत तो है नहीं पार्टियों के अंदर, तो फिर तो आगे जो किस सिलसिला चलेगा वो तो हमजा से चलेगा, वो तो फिर मरियम से नहीं चलेगा। वो 70 साल के मियां शहबाज शरीफ, मरियम 45-46 साल की है नानी, लेकिन है 45-46 साल की, तो वो कह रहे हैं कि यार अगर कुछ भी ना हो, अगर सिस्टम गिर जाए तो मरियम तो इंतज़ार कर सकती है। ये हो रहा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया।